آج کی غزل شروع کرنے سے پہلے 1-2 منٹ کی مختصر سی گفتگو۔ غزل کی تاریخ سے قطع نظر اردو میں جب اس صنف کا آغاز ہوا تو سب سے زیادہ مقبول صنف علاوہ دوسری اصناف کے غزل لکھی گئی، اور غزل اس وقت بھی بہت مقبول تھی، آج بھی اور آنے والے زمانے میں بھی۔ اب اس پر جو دو مختلف قسم کی آراء آئی ہیں اس کی مقبولیت کے باوجود، تو وہ یہ تھی، کسی نے کہا غزل شاعری کی آبرو ہے، کسی نے کہا غزل نیم وحشی صنف ہے۔ یہ ویسے چلتی رہیں، لیکن غزل آج بھی زندہ ہے۔ شاید اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، شاید کیا یقیناً، کہ ہر دور میں موضوعات کی فراوانی، موضوعات کا تنوع، سیاسی، سماجی، معاشی حالات، یہ تمام کے تمام غزل کے موضوعات میں شامل ہوتے گئے، اور یہی اس کی کامیابی ہے۔ البتہ جو بنیادی اوصاف تھے، رمز و علامت، اشارے کنائے میں بات کرنا، یہ اپنی جگہ پر بدستور رہی۔ لہٰذا جو شاعر غزل کو نعرے بازی کے لیے استعمال کرتا ہے اس کی غزل تو کبھی کامیاب نہیں ہوتی، لیکن جس شاعر نے یہ نکتہ پا لیا کہ اپنے مخفی انداز سے، پوشیدہ انداز سے اپنے دور کے مسائل بھی بیان کرتا رہا، اور جو اس کی استعارات ہیں، علامتیں ہیں، ان کا بھی استعمال کیا، اس میں سب سے بڑی مثال فیض صاحب کی ہے۔ اچھا، جوش غزل کے سخت مخالف تھے، اگرچہ انہوں نے کافی غزلیں لکھی، اور انہوں نے جو پہلی کتاب اپنی شائع کی تھی روح ادب، اس میں غزلوں کی کثرت ہے، لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس میں چونکہ موضوع کا تسلسل نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے غزل ایک عجیب و غریب چوں چوں کا مربع بن جاتی ہے، کوئی خیال جو ہے وہ نہیں تسلسل کے ساتھ آتا۔ اب اگر ان کی بات کو ہم درست مان بھی لیں، تب بھی ایک گنجائش جو ہے وہ رہ جاتی ہے، اور یہ ہے کہ آپ غزل کو ایک ہی موڈ میں لکھیں، ایک ہی کیفیت میں لکھیں۔ اسے عام طور پر اصطلاحاً غزل مسلسل کہا جاتا ہے، کہ موضوعات جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ جو اس غزل میں تضاد پیدا نہ کریں شعروں کے درمیان۔ تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ اساتذہ کا کلام دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعی وہ صرف قافیے لے کر بیٹھ جاتے تھے، اور یہ کہ وہ قافیے کھپانا شروع کر دیتے تھے۔ اب ہمارے دور میں قمر جلالوی اس کی بہترین مثال ہیں، کہ ایک غزل جو ہے اس میں ایک شعر میں کوئی بات ہے، خوشی کی بات ہے، دوسرے میں غم کی آ گئی، تو واقعی یہ ایک ایسا نقص ہے جو خود شاعر کو اس پر توجہ دینی چاہیے، اور میں نے کوشش کی ہے اپنی طرف سے کہ غزل میں جب شعر لکھے جائیں تو اس میں موڈ ایک جیسا رہے، اس میں مضامین جو ہیں وہ ایک ہی کیفیت کے حامل ہوں، اور محض قافیہ پیمائی نہ کی جائے۔ تو آج جو میں غزل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ اسی طرح کی غزل ہے جس میں کہ موضوع کا تسلسل جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اب کہ بھی بہار آئی تو رسوا ہی کرے گی، اب کہ بھی بہار آئی تو رسوا ہی کرے گی، زخموں کی نمائش سرے بازار لگے گی،
پھر روح کے معبد میں صنم خانے بنیں گے، پھر شوق کی لے سازیں رگے جہاں پہ چھڑے گی، پھر دیدہ خوناب کے کشکول سجیں گے، پھر درد کی خیرات فقیروں میں بٹے گی، سورج کو نگل جائیں گے جب شام کے سائے، سورج کو نگل جائیں گے جب شام کے سائے، تنہائی کی ناگن میرے خوابوں کو ڈسے گی، تنہائی کی ناگن میرے خوابوں کو ڈسے گی، گڑ جائیں گی جب میرے مقابل میں سلیبیں، دیوان کی زنجیر بپا رقص کرے گی، ٹانکے تھے جگر کے سو وہ اب کھلنے لگے ہیں، بےتابی جاں ہے سو چھپائے نہ چھپے گی، ایک زخم محبت کہ بھرا ہے نہ بھرے گا، ایک شام جدائی کہ کٹی ہے نہ کٹے گی، ایک عشق کا کانٹا ہے کہ سینے میں چبھا ہے، ایک دل کی خلش ہے کہ مٹی ہے نہ مٹے گی، ایک جذبہ بے نام تیرے نام کریں گے، ایک آگ سی سینے میں بھڑکتی ہی رہے گی، ایک زہر کا پیالہ ہے کہ پینا ہی پڑے گا، ایک ہجر کی شب ہے کہ ڈھلی ہے نہ ڈھلے گی، ایک دل کی دکھن ہے سو وہ کم ہونے لگی ہے، ایک دل کی دکھن ہے سو وہ کم ہونے لگی ہے، ایک وحشت جاں ہے سو ابھی اور بڑھے گی، اور تجھ سے تو تیری یاد ہی اچھی ہے ستمگر، تجھ سے تو تیری یاد ہی اچھی ہے ستمگر، دکھ درد کے موسم میں میرا ساتھ تو دے گی، اب کے بھی بہار آئی تو رسوا ہی کرے گی، زخموں کی نمائش سرے بازار لگے گی۔